ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اپنی قومت کو دعوت دی، دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم کیسے پتھروں کی عبادت کرتے ہو اور اس ذات کی عبادت نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ اے میری قوم، یہ پتھر جنہیں تم نے کل خود تراشا ہے، آج ان کی عبادت کیسے کرنے لگے ہو؟ بے شک اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، تمہیں مال عطا کرتا ہے، اولاد اور کھیتی اور نسل میں برکت دیتا ہے۔ ان نعمتوں کا حق تو یہ تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرتے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے۔ بے شک یہ کتا جسے تم ایک ہڈی پھینک دیتے ہو، وہ تمہارے گھر سے نہیں جاتا، سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ کیا تم نے کسی ایسے کتے کو دیکھا جس نے اپنے مالک کو چھوڑ دیا اور کسی دوسرے کی طرف چلا گیا؟ کیا تم نے کسی حیوان کو دیکھا کہ وہ پتھر کو پوج رہا، یا تم نے کسی حیوان کو دیکھا جب بت کو سجدہ کرتا؟ کیا انسان حیوان سے زیادہ ذلیل یا اس سے زیادہ عزت والا ہے؟ قوم جو تھی وہ کھانے پینے، کھیل تماشے میں لگی ہوئی تھی، دنیا کی زندگی سے راضی اور مطمئن تھی۔ ہود علیہ السلام کی بات سے دل تنگ ہوتے تھے، اور ان میں سے کسی نے دوسرے سے کہا، ہود کیا کہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، ہم اس کا کلام نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا، بے وقوف ہے یا دیوانہ۔ جب ہود علیہ السلام نے انہیں دوبارہ دعوت دی تو قوم کے شریفوں نے کہا، بے شک ہم تمہیں بے وقوفی میں دیکھتے ہیں اور ہم تمہیں جھوٹوں میں خیال کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں کوئی پاگل نہیں ہوں، بلکہ جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، میں تمہارا مخلص دوست اور امانت دار نصیحت کرنے والا ہوں۔ ہود علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے، انہیں حکمت اور نرمی سے بلاتے رہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں کل تمہارا بھائی دوست تھا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ اے میرے بھائیو، تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو، مجھ سے کیوں بھاگتے ہو؟ میں تمہارے مال میں سے کوئی چیز کم نہیں کروں گا۔ اے میری قوم، میں اس پر تم سے مال کا طالب نہیں، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور تمہیں کس چیز کا ڈر ہے بخدا، اگر تم ایمان لے آؤ تم اپنے مالوں میں سے کوئی چیز گم نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے گا، قوت میں اضافہ کرے گا۔ اے میری قوم، میرے پیغام سے تمہیں کیوں تعجب ہوتا ہے؟ اللہ ہر کسی سے تھوڑی بات کرتا ہے، ہر کسی کو خطاب نہیں کرتا، اس سے کہے یوں کرو اور یوں کرو۔ بے شک اللہ ہر قوم کی طرف انہی میں سے ایک آدمی کو بھیجتا ہے جو ان سے کلام کرتا ہے اور انہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، میں تم سے کلام کرتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں۔ کیا تمہیں تعجب ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئے ایک آدمی کے ذریعے تم میں سے، تاکہ وہ تم کو ڈرائے؟ اور قوم عاد سے کوئی جواب بن ہی نہیں پایا، انہیں سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ ہود علیہ السلام کو کیا جواب دیں، لیکن وہ عاجز آ گئے۔ انہوں نے کہا، تجھ سے ہمارے معبود روٹھ گئے، اس لیے تمہاری عقل کو مرض لاحق ہو گیا، بتوں کا وبال تم پر پڑا۔ ہود علیہ السلام نے کہا، بلا شبہ یہ بت پتھر ہیں، یہ کسی کو نفع نہیں دیتے نہ نقصان دیتے، یہ بت پتھر ہیں، بولتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، یہ بت بھلائی اور برائی کا اختیار نہیں رکھتے، نہ کسی کے نفع کا نہ نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، اور تمہیں مجھے فائدہ پہنچانے اور نقصان دینے کا اختیار نہیں ہے۔ میں تمہارے بتوں کو نہیں مانتا، نہ ان سے ڈرتا ہوں، میں بری ہوں اس سے اور جو تم شرک کرتے ہو، اور میں تم سے بھی نہیں ڈرتا، بس تم سب مل کر میرے خلاف کوئی پلان بنا لو۔ بے شک میں نے اللہ پر توکل کیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، ہر چیز اس کے ماتحت ہے اور کوئی پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ عاد نے سب کچھ سنا لیکن ایمان نہیں لائے۔ ہود علیہ السلام کی نصیحت ان پہ پھر سے ضائع ہو گئی، ہود علیہ السلام کی حکمت بھی ان پہ ضائع ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اے ہود علیہ السلام، تمہارے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ ثبوت۔ اے ہود علیہ السلام، تمہاری تازہ باتوں سے ہم اپنے قدیم معبودوں کو نہ چھوڑیں گے؟ کیا ہم ایک کہنے والے کی بات پر اور اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اے ہود علیہ السلام، تو ہمارے معبودوں کو مانتا ہے، نہ ان سے ڈرتا ہے، تو ہم بھی تیرے معبود کو نہیں مانتے اور نہ ہی اس کے عذاب سے ڈرتے، اور ہم تمہیں کافی زیادہ عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے سن رہے ہیں۔ ہود علیہ السلام، وہ کہاں ہے عذاب، وہ کب آئے گا عذاب؟ ہود نے کہا، اس بات کا علم تو اللہ کو ہے، میں تو محض تمہیں صرف ڈرانے والا ہوں۔ قوم عاد نے کہا، ہم اس عذاب کے منتظر ہیں اور اسے دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کو ان کی جرات پر تعجب ہونے لگا، اور ہود علیہ السلام نے ان کی اس حماقت پر افسوس کیا۔
اور قوم عاد جو تھی وہ ہر روز بارش کا انتظار کرتے، آسمان کی طرف دیکھتے، انہیں کوئی بادل کا ٹکڑا نظر نہ آتا۔ انہیں بارش کی ضرورت تھی اور انہیں بارش کا بہت شوق تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنی طرف بادل آتے ہوئے دیکھے، بہت خوش ہوئے، چیخ کر بولے کہ یہ بارش کے بادل ہیں، بارش کے بادل ہیں۔ خوشی سے ناچنے لگے، ایک دوسرے کو پکار کر کہا بارش کا بادل، بارش کا بادل۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ عذاب آ گیا۔ ہود علیہ السلام نے کہا یہ بادل رحمت کا نہیں ہے، جس میں یہ تو دردناک عذاب والا ہے۔ وہی بات نکلی، بہت زور کی ہوا چلی اور اس جیسی لوگوں نے کہا ہوا کبھی دیکھی ہی نہیں تھی اور نہ ویسی سنی تھی، اور ایسی آندھی چلی کہ وہ درختوں کو جڑ سے نکالے جاتی تھی، گھروں کو گرا دیتی تھی اور چلنے پھرنے والی چیزوں کو اٹھاتی اور دور پھینک دیتی۔ صحرائی ریت اڑی اور دنیا تاریک ہو گئی۔ آدمی کو کچھ دکھائی نہیں دیا، وہ ڈر گئے، اپنے گھروں میں داخل ہو گئے، ان کے دروازے بند کر لیے۔ بچے ماؤں سے چمٹ گئے، لوگ دیواروں سے چمٹ گئے، کمروں میں چلے گئے۔ بچے روتے تھے، عورتیں چیختی تھیں، مرد مدد کے لیے پکارتے تھے، اور گویا کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اللہ کے عذاب سے بچانے والا آج کوئی نہیں ہے۔ یہ سلسلہ 7 رات تھیں اور 8 دن تک جاری رہا۔ قوم مر گئی، گویا وہ کھجور کے درخت تھے جو زمین پر گر گئے۔ بہت ہی عجیب و غریب منظر تھا، آدمی مرے ہوئے، انہیں پرندے کھاتے، گھر اجڑ گئے، ان میں الو بسنے لگے۔ ہود علیہ السلام اور مومن ایمان کی بدولت بچ گئے۔ قوم عاد اپنے کفر اور ضد کی بدولت ہلاک اور برباد ہوئی، اور عاد نے اپنے رب کا انکار کیا اور پھٹکار پڑی عاد پر جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔